الرحمن الرحیم۔ جناب محترم راغب نعیمی صاحب، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور عزیز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جامعہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع اور عزت عطا کی کہ میں جناب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی شہادت کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں شریک ہو سکوں۔ اس جامعہ سے اور اس خاندان سے میرا 3 نسلوں کا تعلق ہے۔ جب میں دور طالب علمی میں انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا 1980-81 میں صدر منتخب ہوا تو مفتی محمد حسین نعیمی صاحب سے بحیثیت ہمسایہ اکثر نیاز مندی حاصل ہوتی تھی اور ہم انہیں اپنے جامعہ میں مختلف پروگراموں میں مدعو کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ پھر ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے ساتھ بھی رہا اور اب راغب صاحب کے ساتھ بھی جاری ہے۔ میری اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی ایک اور بھی قدر مشترک ہے کہ انہیں بھی نفرت کی بارود کا نشانہ بننا پڑا اور میں نے بھی نفرت کی گولی کھائی جو آج بھی میرے جسم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا اور مجھے ایک نئی زندگی عطا کی۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کا جو مشن اور جو پیغام تھا، انہیں اس کی قیمت اس نفرت کے بارود کی صورت میں بھگتنا پڑی جس نے ایک عالم کی، ایک مسلمان کی جان لے لی۔ اور جس کسی نے بھی یہ کام کیا وہ یہ بات بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے عالم کے لیے کیا مرتبہ رکھا ہے۔ عالم کے قلم کی سیاہی کو مجاہد کی تلوار سے کپتے لہو پہ فضیلت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالموں کو اور علم والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالم سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے تو اتنا علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں جہنم میں پھینکوں، تو جاؤ میری جنت میں جاؤ۔ تو جب عالم کی اتنی فضیلت ہے تو پھر ایک عالم کی جان لینے کی سزا کیا ہوگی؟ اسی طرح مجھے الیکشن کے اندر بھی ایک مہم کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ المیہ دیکھیے کہ یہ نفرت اور تعصب کی برین واشنگ جب کی جاتی ہے تو یہ انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے۔ ایک ایسے شخص جس کی رگوں میں اس ماں کا خون ہو کہ جس نے ناموس رسالت کا قانون اسمبلی سے پاس کرایا، ایک ایسا انسان کہ جس کے رگوں میں اس باپ کا خون ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہور سے بلا کے اپنی زیارت کرا کے مدینہ میں موت دے کے جنت البقیع میں دفن کیا ہو، تو ان کے بیٹے کو اگر صفائی دینی پڑے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میرا بھی ناموس رسالت پہ عقیدہ ہے، تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ برین واشنگ ہے جو کی جاتی ہے جس سے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ ایک غزوہ کے اندر
جب ایک مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر شکست سے بھاگ رہے تھے، اور ایک کافر جو ایک صحابی کی تلوار کی زد میں آ گئے اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، اور ان صحابی نے یہ سوچا کہ اس نے خوف کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھی کافر ہے، صرف ایمان نہیں لایا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے انتہائی ناگواری کا اظہار کیا اور نہایت غصے میں ان صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ایمان خوف سے لایا تھا یا ایمان لانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ میرے بھائیوں، یہ کلمہ وہ روشنی ہے، یہ کلمہ وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ جو انسان اس کلمے کو پڑھ لے وہ پھر لائق احترام اور لائق عزت ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص کا انجام، اس شخص کی حیثیت کا فیصلہ کسی دوسرے مسلمان نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے نیتوں اور اعمال کو دیکھ کے کرنا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ روایت بھی بڑی مصدقہ ہے کہ ایک بستی کی عورت جسے کہا جاتا تھا کہ وہ بد کردار تھی، اور ایک دن گزرتے ہوئے اس نے راستے میں کتا دیکھا جو مر رہا تھا۔ اس نے اپنی جوتی سے کنویں سے مشقت کر کے مشکل سے پانی نکالا اور اس مرتے ہوئے کتے کو اس نے پانی پلا کے اس کی جان بچائی، اور مالک کو اس کا عمل اتنا پسند آیا اس کی بخشش کر دی۔ اب اگر دنیا والے اس عورت کو دیکھیں تو کہیں یہ جہنمی ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کسی کو جسے ہم جہنمی سمجھتے ہیں، کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں، اسے اللہ کی کیا توفیق کب مل جائے۔ اس کے دل کے اندر اس کی نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، اس کا فیصلہ مالک نے یوم جزا کے دن کرنا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ یہ وہ خدا کا کام ہے کہ جو خدا ہی نے روز محشر کرنا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ کام دنیا میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خدا کی خدائی کے اندر حصے دار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بدترین شرک ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اسلام دین ہے محبت کا، آشتی کا، بھائی چارے کا۔ قرآن مجید میں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بحالت مجبوری اجازت دی ہے، اور ہر جگہ یہ درس دیا ہے کہ جو تم سے برا کرے اسے تشدد سے نہ نپٹو، جو تم سے برا کرے اسے حسن کردار کی تلوار سے مارو۔ جو کہ اگر برا کرنے والوں سے اچھا کرو گے تو تم اسلام کے لیے سفیر بنو گے، اور جو اسلام سے دور ہے اگر ہم اس سے نفرت کریں گے تو ہم کبھی اسے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے کے اندر آمادگی رکھیں، کہ وہ آپ سے قربت رکھے، وہ آپ کی اس بات سننے کے لیے کوئی اپنے اندر جذبہ رکھے۔ لیکن اگر ہم نفرتوں کی بنیاد کے اوپر اپنے دین کو آگے بڑھائیں گے تو جو آج دین سے دور ہیں وہ اور دور ہو جائیں گے، ہم انہیں دین کے قریب نہیں لا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے وہ طائف کی وادیوں کا سفر ہو، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو بھی
اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں اس قبیلے کو دو پہاڑیوں کے درمیان نہ کرش کر دوں؟ اللہ کے حبیب نے وہاں پر بھی رحمت سے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان کے آنے والے ہدایت پائیں گے۔ تو اور آپ نے دیکھا کہ پھر ان کے آنے والوں کو ہدایت ملی، چاہے وہ خاتون تھی جو آپ پہ گند پھینکا کرتی تھی آپ کی گلی میں، جس دن اس نے گند نہیں پھینکا، گندگی نہیں پھینکی، تو آپ اس خاتون کی تیمارداری کے لیے بھی چلے گئے کہ کیا بات ہے کہ آج میری اس دشمن نے اپنی کارروائی نہیں کی ہے۔ تو وہ خاتون بھی آپ کے حسن سلوک کی بنا پہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک خاتون جو امریکہ کی تھی غالباً، وہ کہتی کہ میں انڈونیشیا میں تھی اور مجھے وہاں پہ طلاق ہوئی اور میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں تھی کہ میں ایک چھوٹے سے جزیرے میں چلی گئی چند دنوں کے لیے کہ میں اس سے نکل سکوں۔ تو وہاں پر جا کے کوئی چیز کھا لی جس سے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ میں اکیلی اپنے کیبن میں تھی، میں روزانہ واک کیا کرتی تھی، وہاں ایک خاتون جو مسلمان تھی وہ دیکھتی تھی اور صرف گزرتے ہوئے اس کے ساتھ میرا سلام ہوتا تھا۔ تو جب میں 2 دن سیر کے لیے نہیں گئی تو تیسرے دن وہ عورت ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے کیبن میں آ گئی اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ آئی نہیں، نظر نہیں آئی۔ تو اس نے میری حالت دیکھی تو اگلے چند دن وہ میری تیمارداری میں رہی، اس نے مجھے اچھا کھانا پینا لا کے دیا، دوائیاں لا کے دی، میری مزاج پرسی کرتی رہی، میں ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ عورت کہتی آج کہیں بھی میڈیا میں اسلام کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں وہ عورت آ جاتی ہے، میں اسلام کو اس عورت کے کردار کے حوالے سے پہچانتی ہوں۔ یہ وہ کردار تھا جو انڈونیشیا میں، ملیشیا میں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آیا۔ نعیم میر صاحب بیٹھے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھی کہ وہ دکاندار جو فروخت کیا ہوا مال بخوشی واپس لے لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل دیں گے، ایک ایسے موتی کا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے جب یہ حدیث سنی، وہ تجارت کرتے تھے، انہوں نے تجارت بند کی اور دکان کھول لی کہ میں نے تو یہ اجر لینا ہے کہ کوئی گاہک مجھے مال واپس کرنے آئے اور میں بخوشی اس کا مال واپس لے لوں۔ کئی دن گزر گئے، بالآخر ایک گاہک آیا، جناب آپ سے یہ سودا لیا تھا میں نے واپس کرنا ہے۔ انہوں نے چادر بچھائی، اس کا اکرام کیا، کہا کھانا لے کر آؤ۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ بھائی پیسے تمہارے یہ پڑے ہیں، تم تو میرے وی آئی پی ہو، میں نے تو یہ کاروبار ہی تمہارے لیے شروع کیا تھا کہ کوئی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کوئی دکاندار جو گاہک کا سودا جو اسے فروخت کیا ہو وہ خوشی لے لے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا، میں تو اس اجر کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ گاہک اگر غیر مسلم ہوگا تو کیا وہ اس کردار سے مسلمان نہیں ہوا ہوگا؟ ہمارے کسی دکان پہ چلے جائیں، اس دکان کے نام کے بعد جو سب سے بڑا سائن بورڈ لگا ہوگا، فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ آپ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، 1 مہینے تک کوئی خریدی ہوئی چیز واپس لے جائیں، وہ ماتھے پہ شکن نہیں آنے دیں گے، وہ خوشی واپس آپ کو کر دیں گے۔ لہذا ان کے کاروباروں میں برکت ہے کیونکہ وہ ہمارے آقا کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم اپنے کاروباروں میں روتے ہی رہتے ہیں بے برکتی کیونکہ ہم ان کے افکار پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ناموس اور جن کی عزت کے اوپر کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا، اللہ کی اطاعت بھی لا شریک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لا شریک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق بھی تب ادا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ سے اپنی جان سے، اپنی
مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت رکھیں، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محبت کو صرف علامتوں تک نہ رکھیں، ہم اس محبت کو عمل کی دنیا میں لے کر آئیں۔ اور اگر ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہماری دکانیں، بازار، قصبے، محلے گندگی سے چور ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہم ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو ہم پھر آپ سے محبت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ میں جائیے، آپ کو مشکل سے کوئی دکان ایسی ملے گی جہاں ملاوٹ والا دودھ مل جائے۔ جیسا دودھ آپ کو نیو یارک میں ملے گا ویسا ہی دودھ آپ کو کیلیفورنیا میں ملے گا۔ آپ اس لاہور شہر کے اندر مجھے بتائیے یا پورے پاکستان کے اندر بتائیے کتنی دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ 100% خالص دودھ مل جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ہے ہمیں، اور آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ ہمیں کن چیزوں کا دین تعلیم دیتا ہے، اس پہ عمل کریں اور دنیا کے لیے ایک مثال بنیں۔ اور یہ جامع نعیمیہ جیسے مدارس ہمارے لیے ایک بہت بڑی اثاثہ ہے کہ جو دین کی تعلیم کو اگلی نسل تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور آپ سب جو طالب علم بیٹھے ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں انتہائی محترم ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے جب تک وہ اپنے مشن کو مکمل کر کے واپس نہیں رہ چلا جاتا، گھر پہنچ جاتا، وہ جہاد کے درجے میں فائز ہے۔ تو آپ کو وہی ثواب اور منزلت ہے کہ جیسے آپ کسی جہاد میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعلیم دیتا ہے، جو معلم ہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے اس دنیا کی ہر چیز، حتیٰ یہ کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں، وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کو دعا دیتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے علم کو دینے کی اور علم کو سیکھنے کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی دے، اور جو لوگ مدارس کے خلاف میلی نگاہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ مدارس ہمارے اسلامی تعلیم کے بنیاد ہیں۔ ان مدارس کو کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان میں دین کے تشخص اور بنیاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا کسی ایسے قانون کی ہم مخالفت کریں گے جو مدارس کو ان کے کام سے روکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج ہم جس دور میں آ چکے ہیں، یہ دور بہت تحقیق کا دور ہے۔ آج امت مسلمہ تحقیق کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی سوال جواب کریں گے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی، تم نے روزے کتنے رکھے، تم نے حج کتنے کیے؟ کیا اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے قرآن مجید میں کہا تھا سخر لکم الشمس والقمر، تسخیر کائنات کا تمہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں چاند اور ستارے، تو پھر کیوں کر ناسا کے لیبارٹریوں سے جو راکٹ ہیں وہ تسخیر کائنات کر رہے تھے؟ کیوں کر چین کے راکٹ جو ہے تسخیر کائنات کر رہے تھے؟ کیوں کر روس کے راکٹ تسخیر کائنات کر رہے تھے؟ کیوں کر کسی ایک مسلمان ملک کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ تسخیر کائنات کر سکے؟
جبکہ قرآن مجید کے اندر ہمیں کہا گیا کہ یہ سورج چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو علم کی بنیاد دی ہے وہ 3 چیزوں پہ دی ہے: مشاہدہ، تفکر اور تدبر۔ اور یہ کرنے کے لیے بار بار کہا ہے کہ نشانیاں ہیں اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہمیں اپنی عقل کو بروئے کار لانا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اپنی عقل پہ پردے ڈال کے اس کو بند رکھا ہوا ہے۔ ہم نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج الفارابی پیدا نہیں ہوتے، ابو علی سینا پیدا نہیں ہوتے، الخوارزمی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو مدارس سے نکلے لیکن انہوں نے تصویر کائنات کی، کسی نے فزکس کے اندر کی، کسی نے میتھمیٹکس کے اندر کی، کسی نے ایسٹرونومی کے اندر کی۔ تو میری یہ ضرور گزارش ہوگی کہ جہاں ہم اپنے مدارس میں دینی تعلیمات کے جوہر نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالیں، وہیں انہیں جو قرآن کی اصل روح ہے کہ یہ نوجوان تصویر کائنات، مشاہدہ کائنات کر کے اس کے سوالوں کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام جامعات ہمارے لیے ایک اثاثہ ہوں گے۔ اور آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مشن ہے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کا، سرفراز نعیمی صاحب کا، ان کی جو اب آگے پرچم لے کے راغب نعیمی صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اس جامعہ کو ترقی دے اور پاکستان کو اس منزل تک پہنچائے جس کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا۔ اس ملک کو اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ دنیا میں ایک لاغر، کمزور اور ایک ایسا ملک کہ جو چاہے اس کو چپت لگا کے چلا جائے، کبھی فیٹف کے نیچے دبا دے، کبھی کسی اور شرطوں کے نیچے دبا دے۔ یہ تو ایک ملک قائد اعظم نے بنایا تھا کہ ہم نے بتانا تھا کہ دور جدید میں بھی ہم اسلام کی روشنی میں ایک ایسا ملک بنا سکتے ہیں جو دنیا کے لیے مشورہ ہو۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 70 سال سے اس ملک کے لوگوں کو یہ ملک چلانے نہیں دیا گیا۔ اگر اس ملک کے لوگوں کو یہ ملک چلانے دیا گیا ہوتا تو آج یہ ہندوستان سے بھی آگے ہوتا، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہوتا، ایشیا کے بہت سے ملکوں سے آگے ہوتا۔ ہم ہر 5-10 سال کے بعد پھر دائرے کے سفر میں پھنس جاتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو استحکام دے، چونکہ ایک سیاسی استحکام سے مضبوط معیشت بنتی ہے اور مضبوط معیشت سے مضبوط دفاع بنتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے دفاع والوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک ٹینکوں سے، توپوں سے مضبوط نہیں ہوتے۔ ملک سیاسی استحکام کے بعد مضبوط معیشت کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ معیشت مضبوط ہوگی تو پھر ملک ناقابل تصویر ہوگا، اس کا دفاع بھی ناقابل تصویر ہوگا۔ وما علیہ